الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 صفات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی، دوسری بات والدین کے ساتھ محبت و شفقت، اور تیسری بات اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ناظرین کرام، آج کا جو موضوع ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دل کے انتہائی قریب ہے تو غلط نہ ہوگا، اور میں آپ سے یہ درخواست ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں، چاہے آپ بزرگ ہیں، چاہے آپ جوان ہیں، چاہے آپ بچے ہیں، آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیے گا صاحب، کیونکہ یہ آپ کی شاہرگ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی ایمان کا مسئلہ ہے جس کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس وقت 1.5 ارب کے قریب ناظرین مسلمان ہیں، اور سبھی مغموم ہیں۔ کس لیے مغموم ہیں؟ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس وقت مسجد اقصیٰ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ بات یہ ناظرین کہ آج 72 برس سے اوپر ہو گئے، بیت المقدس کی مقدس سرزمین لہو لہو ہے۔ وہ مقدس سرزمین لہو لہو ہے ناظرین جہاں مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ قبلہ اول جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسی مسجد اقصیٰ کے نمازیوں کی ناظرین کئی نسلیں بموں اور دھماکوں کی گونج میں، گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ میں اور اسلحے کے سائے میں آ کر چلی گئیں، جن کو یہ معلوم ہی نہیں کہ امن ہوتا کیا ہے، آزادی ہوتی کیا ہے ناظرین، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آزاد فضا کے اندر سانس کیسے لی جاتی ہے، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ آزاد فضا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، کہ ہر وقت مساجد میں اسلحہ اور ہر وقت اسلحے کے سائے میں سجدے جنہوں نے ادا کیے ناظرین، ان کو کیا معلوم کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ کہ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصیٰ کی سب سے بڑی فضیلت ناظرین یہ ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اسی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے ناظرین۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور جگہ کا رخ نہیں کیا بلکہ قبلہ اول کا رخ کیا، اور اسی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ناظرین مسلمانوں نے بھی قبلہ اول کی جانب رخ کیا۔ یہی وہ مسجد ناظرین جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے سے مسجد حرام تک پہنچے، اور یہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی، اور پھر 7 آسمانوں پر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اسی زمین پہ ناظرین عالمی طاقتوں کی مدد سے شدت پسند یہودیوں نے زائنسٹ ایجنڈے کی تکمیل، پرامسڈ لینڈ کے حصول اور نامکمل ہونے والے گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 14 مئی 1948 کو اسرائیل نامی ایک غاصب صہیونی ریاست کی مکمل طور پہ بنیاد رکھی۔ اس مقدس سرزمین کے اصل وارث ناظرین یعنی فلسطینیوں کو در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا گیا، ان کی نسل کشی کی جاتی رہی، ان کا خون بہایا گیا، ان کو زندہ درگور کیا گیا، کچھ تو خون کا بازار گرم کیا گیا، ان کے گھر بار، ان کے کاروبار، ان کی حیات زندگی کو مکمل طور پہ ان کے اوپر تنگ کر دیا گیا۔ 21 اگست
1969 کو ناظرین ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو معاذ اللہ آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک مکمل طور پہ آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلے کی طرف ناظرین ایک بہت بڑا حصہ اس کا شہید ہو گیا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ یعنی صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی ناظرین، 16 جنگیں، اور ہر جنگ کے دوران وہ اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اسے مسجد کے اندر نصب کر دیا جائے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ناظرین صرف ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی، صرف ایک لمحے کے لیے، اور اس ثانیے کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد اسلامی ممالک نے مؤتمر عالم اسلامی یعنی OIC، جسے میں OIC کہا کرتا ہوں، یعنی دی آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن کی بنیاد رکھی ناظرین، لیکن افسوس اس کا رزلٹ کیا ہے؟ مکمل طور پر زیرو۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کل جو ورچوئل اجلاس ہوا اس کے بعد کیا ہوا ناظرین؟ زیرو۔ بات یہ ہے کہ UN کی سلامتی کونسل نے اجلاس کیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ زیرو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آج دنیا کے تمام جو حقوق انسانی کے چیمپئنز ہیں، جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اندر حقوق انسانی کے جھنڈے ہوا کرتے ہیں، اور وہ کسی کتے کے مرنے پر، کسی بلی کے مرنے پر باہر نکل کر موت کی صورت کے اندر باقاعدہ نعرے لگاتے ہیں، آوازیں بلند کیا کرتے ہیں، آج ان کو فلسطین کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا نظر نہیں آتا۔ آج ان کو فلسطین کے اندر ہمارے بزرگوں کی لاشیں نظر نہیں آتی۔ آج ان کو فلسطین کے اندر معصوم بچوں کی لاشیں نظر نہیں آتی۔ آج ان کو فلسطین کے اندر بمبارڈمنٹ نظر نہیں آتی۔ آج ان کو فلسطین کے اندر مسجد اقصی کی مقدس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو نظر نہیں آتا صاحب۔ آج ان تمام شمع برداروں کو کہ جو کہ کسی بھی معاملے کو اٹھا کر نان ایشوز کو ایشوز بنا کر سڑکوں پر دندناتے پھرتے ہیں، آج ان کو مسلمانوں کا قتل عام نظر نہیں آتا صاحب۔ آج ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا منافقت کا چولا پہن کر، منافقت کا چولا اوڑھ کر خاموش بیٹھی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ یہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام کا ایک معاملہ ہو چکا ہے ناظرین، کہ ایک طرف اسلام کھڑا ہے، دوسری طرف کفر ہے۔ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ناظرین وہ جملے یاد آتے ہیں جو یقیناً سونے سے لکھنے کے قابل ہیں، کہ آپ نے اسی وقت واضح فرما دیا تھا کہ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ میرے اور آپ کے قائد کے جملے ناظرین۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو سفارتی تعلقات کے لیے بھیجے گئے ٹیلی گرام کے جواب میں یہ سخت ترین الفاظ تحریر کیے تھے۔ آج ذرا غور کیجئے ناظرین، فراست پر، مومن کی فراست پر قربان جانے کو کہتے ہیں نا، تو قربان جائیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی فراست پر کہ اس وقت تک اسرائیل کا نقشہ نہیں بنا تھا۔ لیکن اگر آج آپ گوگل کرتے ہیں، مجھے افسوس سے کہنے دیجئے صاحب یہ بات کہ گوگل میں آج جب آپ پیلسٹین لکھتے ہیں تو پیلسٹین کی جگہ اسرائیل کا نقشہ آتا ہے، اور نقشہ کیا آتا ہے صاحب؟ خنجر نما ایک نقشہ آتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا، نقشہ تو بہت بعد میں آیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ یہ خنجر ہی کی صورت میں امت مسلمہ کے سینے کے اندر مکمل طور پہ گھونپ دیا گیا ہے ناظرین، کہ اندازہ کیجئے کہ کیسی قیامت صغریٰ ہے کہ آج رمضان المبارک کے آخری ایام سے لے کر عید اور عید کے بعد سے لے کے اب تک 200 سے اوپر ریکارڈڈ کیسز ناظرین، فلسطینی بچے، جوان، بوڑھے شہید کیے جا چکے ہیں، ماؤں بہنوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور 1200 سے اوپر ابھی تک وہاں پر زخمی ہیں جن کی ریکارڈڈ تعداد ہے۔ یعنی آج قبلہ اول جل رہا ہے، آج معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، اور 1 ارب 47 کروڑ مسلمان انگشت بدندہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سوال کر رہے ہیں بین الاقوامی کمیونٹی سے کہ وہ کمیونٹی ناظرین جو کہ حقوق انسانی کی علم بردار بنتی ہے، آج مسلمانوں کی داد رسی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ کہ کوئی آپ کا مددگار اور حامی نہیں ہوگا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ ہم جب تک دوسروں کی طرف نگاہیں کر کے بیٹھے رہیں گے، اسی طرح سے پٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے اپنے مقدمے کو لڑنا ہوگا۔ کیسے لڑنا ہے، کس طرح لڑنا ہے، یہ بیٹھ کے 57 اسلامی ممالک کو طے کرنا ہوگا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ آج بنیادی طور پہ پر گفتگو ہوگی۔ دل بہت کٹا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر اور ہمارے
وہ سلمان بھائیوں پر رحم فرمائے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ ممتاز عالم دین اور اب ماشاءاللہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ صاحب یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے مسجد اقصی کی فضیلت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جگہ کی اہمیت کو سمجھیں، جانیں، اور جو اس وقت لوگ اس حوالے سے آگاہ نہیں ہیں، ہم درست طور پر انہیں آگاہ کر سکیں کہ معاملہ کیا ہے اور اس جگہ کی اہمیت اسلام میں کس قدر بیان فرمائی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد اقصی میں جا کر انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب نماز فرض ہوئی معراج کی شب، تو 17 ماہ کم و بیش حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کے رخ کر کے نماز کو ادا فرمایا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمینی سفر ہے، جس کو معراج سے تعبیر فرمایا گیا، اسرا سے تعبیر فرمایا گیا، زمین کی سیر سے تعبیر کیا گیا، تو اس کا جو آغاز ہے مسجد حرام سے ہے، اور جو اس کا اختتام ہے الی المسجد الحرام من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، چونکہ الی جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، اختتام کے لیے آتا ہے کلام عرب میں کسی بھی شے کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے، تو الی المسجد الاقصی فرما کر مسجد اقصی کی اہمیت کو ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں۔ دنیاوی برکتوں کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا کہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، یہاں پہ نہریں ہیں اور بہت بہترین باغات وغیرہ، اس دور کے اعتبار سے جو وہاں پہ چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کو ذکر کیا گیا، اور دینی برکتوں کا یہ بیان فرمایا گیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں کی آمد کا سلسلہ رہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے اولاً قیام فرمایا، اور وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نمرود سے اور ان لوگوں سے جو ہم نے نجات ان کو بخشی ہے، اس زمین میں جب یہ تشریف لائے ہیں تو اس زمین کو ہم نے ان کے لیے نجات کی جگہ قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں تشریف فرما رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں تشریف فرما رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی آمد یہ جگہ رہی، وحی کا نزول رہا، تو دینی برکتیں اس اعتبار سے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات سے اس جگہ کو تعمیر کروانا، قبۃ الصخرہ جو مشہور ہے وہاں پہ، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئیں یہ سب دینی برکتوں کے اعتبار سے یہاں پہ ذکر فرمایا گیا۔ ڈوم آف دی راک جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو جو ہے باندھا تھا۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ذرا مسکنسپشن کلیئر ہونا چاہیے کہ گولڈن کلر کا جو گنبد ہے یہ ایکچوئل مسجد کا گنبد نہیں ہے، جی جی، یعنی اگر اس کے میں تھوڑا سا پروپورشنلی اس کو لوگوں کو سمجھاؤں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آئے کہ لیٹ سپوز، اگر ناظرین ذرا سمجھیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مسجد اقصی ہے، مسجد اقصی کے فرنٹ کے اوپر جو ہے یہ ڈوم آف دی راک ہے جو گولڈن کلر کا گنبد ہے۔ اگر تھوڑا سا مجھے کیمرے میں دکھائیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ مسجد اقصی ہے، یہ مسجد اقصی یہاں پر آ گئی، اس کے بالکل آگے یہ گولڈن کلر کا جو گنبد ہے جو کہ نمایاں ہوتا ہے، یہ ڈوم آف دی راک ہے۔ اور مسجد اقصی کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہاں پہ مسجد اقصی ہے تو اس کا یہ ویسٹ بنے گا، یہاں پہ یہ جو ہے دیوار گریہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر یہودی دعا کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہ دیوار ہے جو اس سے بالکل متصل ہے۔ جی بتائیے۔ جی بہت اچھا کہ آپ نے وضاحت کر دی تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے کلیئر ہونا چاہیے سارا معاملہ۔ تو یہ جگہ ہمیشہ سے بابرکت رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ فقط میرے آقا علیہ السلام معراج میں پہنچے تو یہ جگہ برکت والی ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے دور میں ہر دور کے اندر یہ جگہ برکت والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، پھر آپ کی نسل مبارکہ سے، کیونکہ 2 صاحبزادے آپ کے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، پھر حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہوا، پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، تو وہاں پورا سلسلہ آگے بڑھا۔ ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے میرے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس اعتبار سے یہ جگہ بہت بابرکت جگہ ہے اور اس کو قرآن پاک میں بار بار برکت والا قرار دیا گیا۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب فرعون کے سارے دریا نیل میں غرق کر دیا گیا تو کہا یا قوم ادخلوا الارض
المقدس التی، کہا کہ آپ مقدس سرزمین کی طرف آ جاؤ. اور مقدس سرزمین کون سی تھی؟ یہی جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ یہاں پر آ کے تشریف فرما ہوئے. اچھا اس میں ایک بات اور ذرا فرمائیے گا تاکہ اور لوگوں کو کلیئرٹی آئے. میں پڑھ رہا تھا روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر اپنا خیمہ نصب فرمایا کرتے تھے ایگزیکٹلی اسی جگہ کو داؤد علیہ السلام نے چنا اور ان کے بھی خیمہ لگا کرتا تھا. بعد میں چونکہ وہ تابوت سکینہ کے رکھنے کا معاملہ تھا تو اس کے لیے پھر آپ نے باقاعدہ معبد خانہ جو ہے اس کو تعمیر کر. بالکل ایگزیکٹلی وہی جگہ، یہ وہی جگہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس جگہ کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی تھی. تو یہ آپ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نبیوں کی آماج گاہ ہے، وحی کے نزول کی کیفیت یہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام پر موجود ہے. اور آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے یہاں اس کی عظمت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور خاتم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نمازوں کی فضیلت کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ کوئی اگر مسجد الحرام میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ ہے، لیکن مسجد اقصی اور میری مسجد میں نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ ساری جگہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو ارض مقدس یا برکت والی جگہ جو قرار دیا. اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو نشانیاں یہاں موجود ہیں، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قبور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے برکت کی جگہ رکھی ہے. پھر تابوت سکینہ کا جو آپ نے ذکر فرمایا تو وہ بھی یہی جگہ تھی کہ جہاں بنی اسرائیل اور تمام لوگ آ کر اس تابوت سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے مسلمانوں کے یہاں اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اور یقیناً یہ ہمارے عقائد میں سے بات ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اللہ صاحب ذرا احادیث کی روشنی میں بتائیے. قرآن کی روشنی میں آپ نے ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دیا، احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ مسجد اقصی کی اہمیت، اس کی فضیلت مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ جنید بھائی. آج کا یہ عنوان، آج کا یہ موضوع پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہی امت مسلمہ کے دل کے آواز ہے یہ. بلکہ دل یوں سمجھ لیجیے اس وقت جڑے ہوئے ہیں، دھڑکنیں جڑی ہوئی ہیں. بالکل کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان مظلوم فلسطینی بھائیوں پر اپنا خاص رحم نازل فرمائے. آمین. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بے شمار ارشادات فرمائے ہیں. ذخیرہ کتب احادیث میں بے شمار احادیث ہیں. ایک حدیث میں نے اس میں سے چنی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ کرنا عبادت کی نیت سے، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کی عبادت کے حوالے سے قصد کرنا، ارادہ کرنا اور اس سفر کے لیے جانا جائز نہیں ہے. ان 3 مساجد میں سب سے پہلے حرم شریف، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی. مسجد اقصی. اللہ. اب گویا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا جو ہمیں جس طریقے سے اس کو مترشح کیا جاتا ہے وہ یوں ہے کہ حرم اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کا بھی وہی اجر، وہی ثواب، وہی مقام ہے. یہ بھی گویا کہ مقدسات میں سے ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی اس قدر چاہت تھی حضور کے احادیث کو سن کر کہ ایک مرتبہ تو صحابہ نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد میں نماز افضل ہے یا مسجد اقصی میں افضل ہے؟ اللہ. تو اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے میری مسجد ہے اور میری مسجد کے بعد پھر مسجد اقصی میں بڑا اجر. اللہ. ایک موقع پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی شخص کے پاس گھوڑے کی جو رسی ہوتی ہے، زین جس کو کہتے ہیں نا، اس کے برابر بھی اگر زمین کا ٹکڑا ہو وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کر صرف دیکھ لے، دیکھنا بھی دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہوگا. اللہ. مطلب وہاں جانا، وہاں عبادت کرنا تو بڑا مقام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا محض دیکھنا، زیارت کرنا مسجد اقصی کی، جی دور سے کھڑے ہو گئے. مسجد اقصی سے بھی الگ ایک زمین ہے، اس کے پاس ٹکڑا ہے. فار ایگزامپل سمجھ لیں وہ بلاد شام سے الگ ہے یا اردن کے الگ ہے، تو وہاں سے کھڑے ہو کے صرف دیکھ رہا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے زیادہ افضل ہے. تو جو مسجد اقصی کا غم کیے ہوئے اس وقت، دیکھیں ذرا اس پہ ذرا بات کریں. آپ فضیلت بھی بیان کیجئے لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذرا آپ جواب دیجئے کہ ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ ہے جو آج یہ متجددین میں ظاہر وہ طبقہ ہے
کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کے غم کی بات کرتے ہیں، فلسطین کے غم کی، تو سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ کاہے کو غم اور کس بات کا غم؟ کیا ہم ہی رہ گئے غم لینے کو؟ تو جو آپ بتا رہے ہیں اگر یہ غم ہم نہ لیں سرکار علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں، تو پھر اور کون سا غم لیں گے صاحب؟ بالکل، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ غم تو اجر کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے۔ جس طرح دیکھنے پر اتنا اجر مل رہا ہے تو اپنے مسلمان بھائی وہ حدیث یاد آنی چاہیے نا، جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم امہ کے حوالے سے کہ ایک بدن کی طرح ہے کہ کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا بدن جو ہے مبتلا درد ہوتا ہے۔ تو آج اگر ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی تکلیف میں ہیں تو اس تکلیف کو ہمیں دل کے قریب سے محسوس کرنا چاہیے۔ نہیں محسوس کر رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم شاید مسلمانوں کے طبقے میں شمار نہیں ہو رہے۔ ہمیں مسلمانوں کے طبقے میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھنے پر اجر و ثواب پا رہے ہیں، غم کرنے پر بھی اجر و ثواب پائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول اس حوالے سے یہاں میں بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ پر لکھا، فرماتے ہیں کہ اسرا کا جو واقعہ ہوا، واقعہ معراج، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جانے کا جو سفر ہے، اس سفر میں حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا اور بعثت اور مخرج مسجد حرام سے ہے، اور پھر اس کی انتہا جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ، انتہا اس کی مسجد اقصیٰ ہے، اللہ، اور وہ انتہا مسجد اقصیٰ اس لیے کہ کمال ظہور اور اتمام مہدی اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں شام کے علاقے سے ہوگا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مقام لد کے اوپر دجال کو قتل کریں گے۔ اچھا، اس پہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑے اہم ترین موضوعات ہیں، لیکن ایک بات جو مفتی صاحب میں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ، اور دنیا اس وقت سمجھنا چاہتی ہے، قبلہ اول کی اہمیت جہاں اسلام میں اتنی اہم ہے، وہاں یہودیت میں اور عیسائیت میں بھی، یعنی تینوں مذاہب میں اس کی جو اہمیت اور حیثیت ہے وہ انتہائی مسلم ہے۔ مگر ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ہم اس کو جو ہے گیو اپ بھی نہیں کرنا چاہتے اور ظاہر ہے اس پہ کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خطہ زمین کو بیت المقدس، بیت المقدس اور ایلیا کے نام سے اہل اسلام جانتے ہیں۔ ٹھیک، اس خطے میں 1000 انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ 1000 کی مسجد اقصیٰ جو اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا دوسرا گھر، جسے اللہ کے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی روئے زمین پر پہلی مسجد کون سی ہے؟ فرمایا خانہ کعبہ۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 40 برس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ سبحان، سب سے پہلی تعمیر مسجد اقصیٰ کی فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اس مسجد کی تعمیر فرمائی ہے۔ اسی خطے میں قبۃ الصخرہ، جسے ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، اس کے نیچے وہ مقدس چٹان ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے لیے معراج پہ تشریف لے گئے، اور یہ وہ مقام ہے کہ حدیث کے مطابق آپ کی دعا روئے زمین پر کہیں اور قبول نہ ہوتی ہو، یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اسی جگہ پر جس خطے کو ہم قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اس کے بالکل قریب قبۃ النبی ہے، اس کے نیچے ایک مصلی ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ قطع کلام کی معذرت، جی، یہ ایگزیکٹلی مسجد اقصیٰ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک تو اس کا سمجھ لیجیے گراؤنڈ ایریا ہے، ایک اس کا جو انڈر گراؤنڈ ایریا ہے، یا وہاں کی بات نہیں، قبۃ الصخرہ کے بالکل قریب، اگر یہ اسکرین پر دکھا سکیں، قبۃ الصخرہ کے جو گولڈن رنگ کا جو باقاعدہ گنبد بنا ہوا ہے، اس کے بالکل قریب ایک اور گنبد ہے جو ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، جی، تو اس کے نیچے ایک مصلی ہے، اسے قبۃ النبی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی متصل، جس کا آپ نے بار بار ریفرنس دیا کہ ویلنگ وال وہاں پر موجود ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں ایکچولی، وہ جا کر جو ہے نا انڈر گراؤنڈ وہ جو مصلی فرما رہے ہیں نا، وہ انڈر گراؤنڈ ہے مصلی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ویلنگ وال ہے، ویلنگ وال کے ساتھ ہی ایک مسجد براق۔ میں بہت تاریخی طور پر ایک بات کہ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں، مسلمان اس کو محض دیوار گریہ سمجھتے ہیں، یہ مسلمانوں کے نزدیک دیوار گریہ نہیں ہے، ہم اسے حائط البراق کہتے ہیں۔ ہم اسے دیوار براق اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا براق اس مقام پر آ کر ٹھہرا، اور اسی کے ساتھ ایک مسجد براق ہے، اس مسجد براق میں ایک حلقہ موجود
موجود ہے، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جب کبھی مسجد اقصی تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنی سواری کو اسی حلقے کے ساتھ باندھا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اسی جگہ اپنے براق کو جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بنوایا۔ میں ایک بات کی یہاں وضاحت کر دوں کہ بحیثیت ایک ریلیجن ہم یہودیت یا جوڈائزم کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمارا جو بنیادی موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسلمانوں کے اس خطہ زمین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس حقیقت کو جان لیجئے کہ دنیا کے 3 مذاہب کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہاں بیت اللحم ہے جہاں مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں قبۃ مہدی عیسیٰ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا جھولا یا وہ مقام جہاں وہ پیدائش کے بعد کھیلا کرتے تھے، یہیں پر ہی کنیسۃ القیامہ ہے۔ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مقام پر مصلوب کیا گیا اور وہیں سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے، اسے کنیسۃ القیامہ کہتے ہیں۔ اور اسی خطے کے اندر آپ اگر جینیسس چیپٹر 15 ورس 18 کا مطالعہ کریں تو لکھا ہوا ہے کہ then and there the Lord made a covenant with Abraham، اسی وقت خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا، he said I promise to give your descendants all this land from the border of Egypt to the river of Euphrates، کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی نسلوں کو دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا ایک حصہ بطور حکومت عطا فرماؤں گا۔ نیل مصر میں ہے، فرات عراق میں ہے۔ جنید بھائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پوری فرما دی، لیکن بنی اسرائیل یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ پیشن گوئی ان کے بارے میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اٹ از اے ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ اسلامک اسٹیٹس، کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مصر سے فرات تک اپنی حکومت قائم کرنی ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ 1917 میں جب جنرل ایلن بی سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ ایک آزادانہ طور پر بیت المقدس میں اسرائیلی فوجوں کے ساتھ داخل ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ 48 میں جا کر اسرائیل کا قیام ہوتا ہے، 67 میں عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، 1917 میں جب برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت جو شام کا ایریا سارا فرانس کے پاس تھا اور یہ برطانیہ کے پاس۔ جی ایگزیکٹلی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز یا OIC کے ذریعے سے اس پرابلم کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، وہ اس کو تاریخی تناظر میں دیکھیں۔ اور ایک بات کی میں یہاں وضاحت قطع کلام کی معذرت، ایکچولی یہی پرومس لینڈ جس کو یہ کلیم کرتے ہیں، یہ وہی تصور ہے نا ان کے نزدیک جو گریٹر اسرائیل کہلاتا ہے، ارض معودہ کہلاتا ہے۔ جی ایگزیکٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ 2 باتوں کو یہاں ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ آخر یہودی مسلمانوں کا کشت خون کر رہے ہیں، وہ بمباری کر رہے ہیں، انہیں کسی عالمی قانون کی، کسی مذہب کی، کسی انسانی حقوق کی کوئی ان کے پیش نظر بات نہیں ہے۔ اور یہاں میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ یہاں یہودیوں سے مراد زائنسٹ ہیں، اشکنازی جوز ہیں، جو مسلمانوں کا کشت خون ہی نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا کو تہو بالا کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تالمود کے حوالے دینے کا میرے پاس اس وقت کیونکہ وقت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے ہیں کہ جو جینٹائلز ہیں، غیر یہودی ہیں، they are like animals, chattels، آپ ان کے ساتھ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج خاموش کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اطراف و اکناف عالم سے افواج میری امت پر حملہ آور ہوں گی، اور وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا، سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور آخرت کی شہادت کی ناپسندیدگی۔ یہ وہ دو بنیادی اسباب ہیں کہ 1,60,60,000,000 سے زائد مسلمان ہیں، 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے پاس ٹرپس موجود ہیں، اس کے باوجود مسجد اقصی جل رہی ہے۔ اور یقینی طور پر میں بس ایک آیت پڑھ کے میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ یہ ہے وہ پالیسی جو پورے عالم اسلام کو اس وقت اختیار کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیں۔ اور ظاہر ہے چونکہ امت پہ افتاد ہے اور امت کے آقا کی بارگاہ میں نہ جائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا ناظرین۔ تو آئیے مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔
اور درود پاک کے بعد انشاءاللہ لوٹ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کچھ عجیب دل سوز واقعات ہیں میرے پاس بچوں کی شہادتوں کے، جو انشاءاللہ میں آپ کو بریک کے بعد بتاؤں گا. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بس آج بات ہو رہی ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اس کی فضیلتوں کے حوالے سے، اس زمین کی فضیلتوں کے حوالے سے. اب جب آپ سوشل میڈیا کو ناظرین دیکھتے ہیں، جب آپ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں، تو کچھ آپ کو معلومات ہوتی ہے صاحب کہ وہاں پر کیا قیامت صغریٰ برپا ہو رہی ہے. آئیے میں آپ کو فلسطینی ماؤں کے پارا پارا چند جگر گوشوں کی داستانیں سناتا ہوں، جس کو پڑھ کے ناظرین میرا دل سمجھ لیجئے کہ پھٹ کے رہ گیا تھا. یہ گورا چٹا گول مٹول سا ناظرین حماد نامی ایک خوبصورت سا بچہ ہے. یہ اپنے والد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ہی درندوں نے انہیں نوچ ڈالا. اس کا والد اسے کاندھوں پر اٹھائے بے بسی کی حالت پہ گھر پہنچا تو اس کے گھر پہلے ہی صف ماتم بچھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی بہن اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ اسرائیلی ٹینکوں نے بارود کی بارش اس کے اوپر کر دی. ننھی کلی کا خون کتابوں پر پڑا تھا، اور خون آلود کتابوں سے غمزدہ الفاظ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے؟ کیا ایوبی کے فرزند میرا حساب لیں گے؟ یہ عبدالصمد ہے ناظرین، گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اچانک اسرائیلی ٹینک نمودار ہوئے. مجاہدین کو تلاش کرتے رہے. جب کوئی نظر نہ آیا تو جاتے جاتے بارود کے گولے ان بچوں پر برسا گئے. عبدالصمد شہید ہو گیا اور اس کے ساتھی شدید زخمی ہوئے. مقامی لوگوں نے زخمی ہونے والوں کو اٹھایا اور ایمبولنس میں ڈال کر ہسپتال لے جا رہے تھے کہ اسرائیلی وحشیوں نے فضائی بمباری کی، جس سے ایمبولنس زخمیوں سمیت ملبے کا ڈھیر بن گئی. سوال یہ اٹھا اس ایمبولنس کے ڈھیر سے اور آگ کے شعلوں سے کہ کہاں ہیں حقوق انسانی کے علم بردار؟ کیا ان کو یہ قیامت نظر نہیں آتی؟ یہ عادل نامی بچہ ہے ناظرین، اپنے نرم و گداز بستر پر میٹھی نیند سو رہا تھا. جب اس کو بھوک لگتی تو پاؤں مارنے کے ساتھ ساتھ رونا بھی شروع کر دیتا. اس کی ماں کی ممتا اسے گود میں اٹھاتی، سینے سے چمٹاتی اور دودھ پلاتی اور جہادی ترانوں کی لوریاں دیتے ہوئے سلا دیتی، کیونکہ یہ عظیم ماں اس بچے کی پرورش اس نیت سے کر رہی تھی کہ بڑا ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے گا اور قبلہ اول کو ان کے تمام زہریلے پنجوں سے مکمل طور پہ آزاد کرے گا. اس نے عادل کو ایک دفعہ پھر نرم و ملائم گدے پر لٹھایا اور خود تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے تیاری کرنے لگی. وہ نماز تہجد میں مصروف تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. گھر کے صحن میں ہلچل مچ گئی. چند لمحوں کے بعد یہ گھر ماں بچے سمیت مکمل طور پہ مٹی کا ڈھیر بن گیا. وہ مٹی کا ڈھیر ناظرین پکار رہا ہے کہ کہاں ہیں اقوام متحدہ کے منصف؟ کیوں اب انہیں سانپ سونگ گیا ہے؟ کیا انہیں ہماری جانیں، انسانی جانیں نظر نہیں آتی؟ یہ ناظرین عالمی ضمیر سے سوال ہے. اللہ کرے کہ عالمی ضمیر کو تھوڑی سی غیرت آ جائے اور وہ اس طرف توجہ کریں. بات وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جو حالیہ تباہی ہے، شہادتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم امت سے پہلے ہم انسانیت کی بات کر لیں. بالکل صحیح. کہ جہاں پر بات کی جاتی ہے کہ حقوق کے نسواں کی بات کی جاتی ہے، حقوق انسانیت کی بات کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. آج ہر طرف جو ہے وہ حقوق کا شور جو ہے برپا ہے، اور ہر شخص یعنی جو مغرب ہے وہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ بھئی جانوروں تک کے حقوق ہیں. تو میں بصد احترام یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس آبادی پر آپ گولہ باری کر رہے ہیں، یا آپ کی آشیرواد کے ذریعے جن لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ آبادیوں پر، مسجد اقصیٰ پر، وہاں کے اسکولوں پہ، وہاں کے میڈیا ہاؤسز پر، وہاں کی بلڈنگوں پہ بمباری کریں،
تو آخر آپ کے پاس کون سی ایسی لاجک ہے جس کی وجہ سے آپ نے اجازت دے دی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جنگ کہیں کرتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین آپ بناتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایک مسلح جد و جہد کے ذریعے آپ کے سامنے آ رہا ہے تو چلیے جناب آپ اس پر کوئی اٹیک کرتے ہیں یا کوئی مسلح جتھے آپ کے سامنے موجود ہو ان پر آپ کوئی کارروائی کرتے ہیں تو یہ کوئی لاجیکل بات بھی ہوتی ہے, اس کو جسٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ نہتے نمازیوں پہ جو عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جن کے پاس مارنے کے لیے کوئی بندوقیں نہیں ہیں, جن کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے, بہت زیادہ اپنی حفاظت کے لیے ادھر سے آپ ٹینک سے گولہ اور بارود چلا رہے ہیں, ان کے پاس پتھر موجود ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہ نماز پڑھ رہے ہیں پتھر اپنے ساتھ لے کر, اور پھر شہادت کا درجہ اور شہادت کا ان کے اندر عظیم شوق اس قدر آ چکا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو جائے نماز پہ کھڑا کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ شہادت کا معاملہ. معذرت, میں نے کئی ویڈیوز دیکھی کہ جہاں پر باقاعدہ جو ہے اپنا ان کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے اور سامنے سے وہ غلیل میں پتھر ڈال کر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں ان سے اور نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کر رہے ہیں. مطلب میں نے کئی معصوم بچوں کو دیکھا جن کو یہ خوف ہی نہیں ہے, یعنی ان کے چہرے جب میں نے دیکھا اس کو بالکل کلوز کر کے تو اتنی تمازت, اور وہ جا کر جو ہے باقاعدہ سپاہیوں کے سامنے اسلحے کے سائے میں کھڑے ہو کے ان کو پکار رہے ہیں, یعنی ان کے ہاتھ میں فلسطینی جھنڈا ہے اور ان کو پکار رہے ہیں, للکار رہے ہیں اپنے جھنڈے کے ذریعے سے. کیسی عجیب بات ہے. یہ جو ہم کیفیات دیکھتے ہیں نا, پھر وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر ہمیں یاد آ جاتا ہے, کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ جو پتھر ہیں یہ ان کے نزدیک گویا بہت بڑے بڑے میزائل سے زیادہ ان کے لیے بھاری ہیں کہ یہ پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں موجود ہیں. پھر دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ مسجد اقصیٰ تو لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے, مسجد اقصیٰ تو امن کی آماج گاہ ہے, مسجد اقصیٰ تو تمام مذاہب کو ایک جگہ پہ جوڑنے کا نام ہے. اس کا مطلب ہے جو یہ کارروائیاں کر رہے ہیں ان کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں, کسی بھی مذہب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ورنہ اگر یہ جگہ اگر مذہبی اعتبار سے کسی کے نزدیک بھی اہمیت کی حامل ہے, جیسا کہ ہم نے یہاں ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ چاہے مسلمان ہو چاہے یہودی چاہے عیسائی, سب کے نزدیک یہ جگہ قابل احترام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی آماج گاہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مذہب کی بنیاد پر یہاں پہ قابض بھی سمجھتا ہو اپنے آپ کو, اور پھر دوسری بات یہ کہ اس مسجد کو جلانے کی کوشش بھی کرے, اس مسجد کو برباد کرنے کی بھی کوشش کرے, تو کوششیں تو کامیاب نہیں ہوں گی, یہ تو قیامت تک باقی رہے گی. لیکن یہ تاریخ بہرحال لکھی جائے گی کہ کن لوگوں نے اپنی زبانوں پر قفل لگا لیا, کن لوگوں نے اپنے قلم بند کر کے رکھ دیے, یعنی لکھنے والے لکھ نہیں رہے, بولنے والے بول نہیں رہے, آواز اٹھانے والے آواز نہیں اٹھا رہے, سب بالکل خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. حیران جو بات یہ ہے کہ 72 برس ہو گئے, جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ انسانیت کے دعوے دار بھی خاموش ہیں, انسانیت کے نام لے کر علم برداری کرنے والے بھی خاموش ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا مسلمان بھی مکمل طور پہ جو 57 اسلامی ممالک ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں کسی بھی طور سے. احتجاج سوشل میڈیا ہے, آپ بہت اچھے انداز سے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ قانون اور آئین کے دائرے کار میں رہ کر ایک اچھا طرح سے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. لیکن میں بصد احترام یہ کہتا ہوں کہ کل جو ہمارا اجلاس ہوا اس میں جو قراردادیں پیش کی گئیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد یہ بمباری رک جائے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امن کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو خون ریزی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا جب تک کہ اچھے انداز سے, احسن انداز میں, بہترین طریقے سے ایک دباؤ اور پریشر کے ساتھ آپ اس چیز کو نہیں روکیں گے. دوسری بات ہے کب تک خون بہتا رہے گا؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کا کیا قصور ہے؟ خواتین کا کیا قصور ہے؟ نماز پڑھنے والوں کا کیا قصور ہے؟ اعتکاف کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نماز عید ادا کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو بہرحال اس بارے میں کوئی عملی قدم اٹھانا ہوگا اور انہیں ایک اچھی مشاورت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا ہوگا. فقط نشستن گفتن برخاستن سے کام نہیں چلے گا. علامہ صاحب, ایک اور جو تاریخی حقیقت لوگ سمجھنا چاہتے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک کا کردار کیا ہونا چاہیے, اس کنٹینیوٹی میں آپ بھی ضرور کلام کیجئے. دوسرا, کیونکہ ظاہر ہے آئسولیشن میں اگر صرف آپ پاکستان کی بات کریں, آپ صرف ٹرکی کی بات کریں, ملیشیا کی بات کریں, تو ووکل یہ 2-3 ممالک تو نظر آتے ہیں آپ کو, لیکن وہی بات ہے جب تک 57 اسلامی ممالک ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے, وہ بات ہے کہ فل فورس کے ساتھ اپنے مقدمے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کا کوئی حل ہے. یہ ورچوئل کانفرنسز ہوتی رہیں گی اور یہ ورچوئل کانفرنسز ہی ہوتی رہیں گی, مطلب ورچولی اس کو دیکھا جائے گا, مطلب یہ ریالٹی میں اور اوریجنلی میں مطلب جو اس کی کوئی حیثیت مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس جگہ کی جو حیثیت اس پہ ذرا سا کلام کیجیے. یہ جہاں پہ مسجد اقصیٰ اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے, کیوں سارا رولا یہیں کیوں پڑا ہوا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ یہ وہ مقدسات ہیں کہ جو ہر نظریے اور ہر فکر کے نزدیک مقدس شمار کیے جاتے ہیں, ہر مذہب کے نزدیک, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے وہ جوڈائزم ہو, چاہے وہ اسلام ہو.
تو اب چونکہ یہاں پر اس قدر برکتیں ہیں اور برکات و ثمرات بے شمار ہیں، تو ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو مخالفین ہیں جو اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر قبضہ تقریباً ان کا 100% قبضہ ہے، وہ یہاں بنیادی طور پر اپنا ہیکل سلیمانی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق اس پہ کچھ جو بھی کرنا چاہیں، اس مقصد کی خاطر انہوں نے یہ انتہا کر رکھی ہے۔ جبکہ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے، اسلام کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ انبیاء کرام کی آماجگاہ ہے، 1000 انبیاء کرام کے یہاں مزارات بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا یہ وہ واحد خطہ ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے بیک وقت حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے مسلمان مسجد اقصیٰ کی زمین کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ یہ روئے زمین کا واحد خطہ ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس مقام پر، اس جگہ پر جو برکات و ثمرات ہیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کا جامع بنا سکیں کہ جناب یہ برکات و ثمرات ہے۔ ایک بہت بڑا وسیع تناظر اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہاں مسلمانوں کا اپنا موقف یہ ہے کہ یہ چونکہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آماجگاہ بھی ہے، آپ یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ ہمارا ہے۔ ہمارے لیے تو ظاہر قبلہ اول ہے نا کہ 17 مہینے تک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پیر کرم شاہ الازہری نے ایک جگہ پہ ضیاء النبی میں اس نقطے کو لکھا کہ یہ کعبۃ اللہ شریف ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے سامنے حضور نماز ادا فرماتے تھے، اس کے بالکل سامنے جو ہے بیت المقدس ہے۔ اچھا، تو جب تک مکے میں رہے حضور نے اسی جگہ نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور پیر کرم شاہ صاحب یعنی بیت المقدس سے آپ کی محبت کم نہ ہوئی؟ جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اگر میں لوگوں کو یوں سمجھاؤں کہ سامنے کعبہ ہے اور بالکل اس کے سامنے جو ہے بیت المقدس پڑتا ہے۔ بیت المقدس بھی ہے، اور پھر صاحب یوسف صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نقطہ یہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک تو بیت المقدس سے محبت کا اظہار، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ایک خواہش تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ چینج کر کے قبلہ کو یعنی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اس خواہش کی پیش نظر حضور اس جگہ نماز ادا فرما رہے ہیں کہ ڈائریکشن میں بیت المقدس بھی ہے اور کعبہ بھی آ رہا ہے۔ اب جب مدینے آ گئے تو مدینے آنے میں تو یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کو پیٹھ ہو رہی ہے اور بیت المقدس کی طرف منہ ہے، تو 17 مہینے تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ میرا قبلہ جو ہے وہ یہ ہو جائے۔ اے نبی، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی جانب پر۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، ان قریب اب یہ بے وقوف کہیں گے کہ کیا ہو گیا ان کو کہ ان کو قبلے سے پھیر دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ واضح فرمایا قبلہ اول تو آپ کا وہی ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے۔ یہاں پر قبلہ اول سے مراد یہ ہے کہ رخ اس طرف کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، بنیادی طور پہ روئے زمین پہ پہلی مسجد تو کعبۃ اللہ شریف ہی بنی ہے نا، اسی لیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ کہا گیا کہ پہلی جو تعمیر ہے وہ یہ ہے۔ لیکن کیونکہ رخ پہلے اس طرف کیا گیا تھا اس وجہ اس کو قبلہ اول بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری محبتیں اس کے ساتھ ہیں۔ اور وہ بات آپ نے جو کہی اس کو میں یوں کہوں گا کہ جناب علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جو محبت ہے اس محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے کم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کوئی بھی رویہ اختیار کر لیں، آپ جتنا شدید رویہ اختیار کریں گے اس سے زیادہ شدید ہماری محبت مسجد۔ اچھا، ایک اور بات ہے، 72 برس ہو گئے، 72 برس سے کچھ تو خون کا بازار گرم کیا ہوا ہے، 72 برسوں سے جو ہے وہ جدید ترین اسلحہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا، 72 برسوں سے جدید ترین انٹیلیجنسیا جو ہے اس کا استعمال کیا گیا، 72 برسوں سے طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا، اور وہاں سامنے جو ہے وہ نہتے بیچارے ہاتھوں میں پتھر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیے جذبوں میں کمی نہیں آئی، جذبے بڑھتے ہی گئے، جذبے بڑھتے ہی چلے گئے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہتے لوگوں کے ساتھ اتنی زبردست مدد فرمائی ہے کہ ان کا روب ابھی بھی قائم و دائم ہے۔ وہ ٹینک میں بیٹھ کر بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں، سامنے بچہ پتھر لے کے پکڑا ہوا پتھر ہوتا ہے اس بچے کے ہاتھ میں، وہ ٹینک کے اندر بیٹھ کر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، ان میں ہاتھوں میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ اس مسلمان بچے کا مقابلہ کر سکیں۔ فائنلی یہ بتائیے، قیامت کی علامات کے علم کے تناظر میں اب یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، میرا خیال ایک کرکس ہوگا پورا
کیونکہ ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصی جو ہے وہ چونکہ قبلہ اول ہے اس اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ مطلب یہ قرب قیامت کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ ریلیونٹ رہے گی، یہ ارریلیونٹ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو جو قیامت کی علامات کے علم کے تناظر میں مسجد اقصی اور موجودہ حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ذرا صحیح بتائیے۔ دیکھیے، سورت ہے بنی اسرائیل، واقعہ ہے شب اسراء کا، اور ہجرت مدینہ منورہ سے 1 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے تمام سامعین اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ مسجد اقصی ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ نسل پرستی کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بنو اسماعیل خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے رہے، اسحاق علیہ السلام کی نسل کے لوگ بیت اللہ کی نگرانی کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرما دیا اور انہیں پروردگار عالم نے شب اسراء کو معراج عطا فرما دی، تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بیت اللہ ہو یا مسجد حرام اور بیت المقدس ہو، ان دونوں کی نگرانی اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق کی جائے گی۔ اب کل قیامت کی جتنی بھی علامات ہیں آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا، فرمایا کہ گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ قرآن نے کہا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا من المسجد الاقصی الی المسجد الحرام، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس پورے خطے کو بلاد الشام کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، اگر اس خطے میں جنگ برپا ہوگی تو فرمایا پھر میری امت کے اندر خیر باقی نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس۔ اچھا ذرا قطع کلام کی معذرت، ذرا کلیئرٹی لوگوں کو آ جائے کہ بلاد شام چونکہ اس وقت ٹیریٹری جو ہے وہ بہت وسیع تھی نا، اس میں یہ بھی شامل تھا، اس میں عراق بھی شامل تھا، اس میں عراق سے پیچھے آپ دیکھیے کہ جارڈن، موجودہ جارڈن، موجودہ اردن، موجودہ اردن، اسی طرح سے پورا فلسطین، ایجپٹ، اور یہ جو خطے جو بارڈرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تمام کا تمام حصہ اس زمانے میں بلاد الشام کہلاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جی ایگزیکٹلی، اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، اگر بیت المقدس میں آباد کاری ہوگی تو یثرب کی، فرمایا کہ عمران و بیت المقدس خراب ہو یثرب، اگر بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہوں گی تو یثرب میں تباہی ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام نے مدینے کا لفظ استعمال نہیں کیا، آقا علیہ السلام نے یثرب کہہ کر بتایا کہ وہاں تباہی بربادی کی طرف نعوذ باللہ من ذالک لوگ جا سکتے ہیں۔ فرمایا وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور اگر مدینہ طیبہ میں تباہی ہوئی تو فرمایا کہ اس سے بڑی جنگ عظیم شروع ہوگی، خروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ، اور جب بڑی جنگ ہوگی تو پھر قسطنطینیہ دوبارہ ری کیپچر کیا جائے گا۔ یہاں ذرا میں رک کے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، قسطنطینیہ سے مراد موجودہ ٹرکی، استنبول، ٹھیک ہے، اس کا مطلب خدا نخواستہ میں یہ لوں کہ جو اس وقت جتنا ووکل اور جتنا وائبرنٹ ٹرکی ہے خدا نخواستہ یہ ایک بار پھر جو ہے کیپچر کیا جائے گا۔ دیکھیے اس بشارت کی دیکھیے ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں 400-500 کتنے برس باقی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یقیناً جو ترکی کا کردار ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وقت کے صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس سلطنت عثمانیہ کی سنت کو زندہ کریں گے جنہوں نے ایک مرتبہ بیت المقدس کو پہلے فتح کیا تھا، اور انشاءاللہ اس کی عظمت کو دوبارہ قائم کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث نہایت ہی قابل توجہ ہے، فرمایا کہ تخرج من خراسان رایات سود، فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، فرمایا کہ ان سیاہ جھنڈوں والوں کو کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ ان جھنڈوں کو بیت المقدس پر نصب کر دیا جائے گا۔ یعنی ایلیا سے مراد بیت المقدس یعنی سرزمین فلسطین، اچھا خراسان سے مراد وہ سارا بیلٹ ہے جہاں پر افغانستان، بلوچستان کا کچھ ایریا، پاکستان کا کچھ ایریا، افغانستان اس کا ہارٹ ہے نا، اور پاکستان کا جو پورا قبائلی بیلٹ ہے سارا، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس بشارت میں بالخصوص پاکستان کا وہ حصہ جو آپ کو قبائلی بیلٹ میں نظر آتا ہے، افغانستان کا حصہ
جی جی وہ یہاں سے جائیں گے. جی یقیناً یہ احادیث مروی. اور پھر میں ایک بات یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو صلح کے ساتھ فتح کیا ہے, امان لکھ کر دی ہے, فرمایا ان کی جان مال عزت آبرو, ان کی صلیب, ان کے کنیسہ کو امان ہے, اور فرمایا ایک جملہ ہے, فرمایا وَلَا يَسْكُنُوا بِإِيلِيَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِّنَ الْيَهُودِ, فرمایا یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور فاروق اعظم نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو پالیسی سٹیٹمنٹ قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا ہے, فرمایا اِنَّا كُنَّا أَذَلُّ قَوْمٍ, ہم ضلالت میں گرے ہوئے لوگ تھے, فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلام, اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے, فَمَهْمَا نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ. حضور کی غلامی کو چھوڑ کر مسلمان جب کبھی بھی اقوام متحدہ کے پاس جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے, اللہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں گنبد خضرا کی طرف. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو. آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, دعا کیجئے مسلمانوں کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک کر دے اور ایک بار پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام اور عروج عطا فرما دے. آئیے جی کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں, اور نکسیر کو روکنے کا علاج. اگر کسی کی نکسیر پھوٹتی ہو تو سورۃ البینہ کو 3 بار پڑھ کر پاک مٹی پر دم کر کے پیشانی پر لگا لیں, انشاءاللہ اس مرض سے شفا مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور خاکساری اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ناظرین کرام, بس یہ آج کا پروگرام تھا. اگر آپ نے ابھی تک ہمیں ٹویٹر پہ فالو نہیں کیا, فالو کر لیجئے. پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے. یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آپ وہاں موجود ہیں صاحب, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے ذرا ببانگ دھول نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك